الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: آپ ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں قرآن مجید سکھاتے ہیں اور انہیں حکمت، دانائی یعنی احادیث مبارکہ یا سنت سکھاتے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بعثت کے 4 مقاصد میں یزکیہم کی بات پہ گفتگو چل رہی ہے اور اسے اصطلاحی نام تصوف کا دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے عرفان الہی، اللہ کی ذات و صفات کی پہچان۔ تو گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جس کو اللہ کا عرفان ہو جاتا ہے وہ بلند بانگ دعوے نہیں کرتا بلکہ خاموشی اختیار کرتا ہے۔ ہاں، اللہ کا راستہ یا اس منزل کا کوئی پوچھے، جتنا پوچھے وہ بتاتا ضرور ہے، چھپاتا نہیں ہے، لیکن خود سے دعویٰ نہیں کرتا۔ تو بے دل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا: گفتگو بے دل دلیل ارزا تازی ہائے ماست، تاجرس فریاد دارد کارواں آسودہ نیست۔ ترجمہ کیا ہے اس فارسی شعر کے مصروں کا ترجمہ کیا ہے کہ اے بے دل، یہ بلند بانگ دعوے اور یہ طوفان گفتگو محض ہماری بے ہودگی، بے راہ روی اور نار سائے منزل کی دلیل ہے کہ گھنٹیوں کی آواز کا آتے رہنا اس بات کی دلیل ہوا کرتا ہے کہ ابھی قافلہ راستے میں سرگرم سفر ہے اور منزل تک نہیں پہنچا ہے، اور جب گھنٹیوں کی آواز مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے تو جان لینا چاہیے کہ قافلہ یا تو منزل پر پہنچ گیا ہے یا پھر سکون سے ہمکنار ہے۔ یہ تو ہوا عزیزان گرامی قدر شعر کا مطلب۔ تو مطلب یہ ہے کہ مفاہیم کی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، عظمتیں اور رفتیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر حجت بعض قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں فریب والے غلط ملت سوال اٹھتے ہیں، حجتی سوال اٹھتے ہیں۔ تو پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں، ایک لطیف سوال کا جواب میں دیتا ہوں پیر نصیر الدین شاہ صاحب کے حوالے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب منطق کی کتابیں پڑھتا تھا تو استاد محترم حضرت مولانا فتح محمد صاحب نے ایک علمی لطیفہ سنایا تھا کہ کسی تیلی کے ہمسائے میں ایک منطقی اور معقولی رہتا تھا۔ ایک دن وہ تیلی کے پاس آیا تو دیکھا کہ بیل کے گلے میں گھنٹی پڑی ہوئی ہے اور وہ کوہلو کے گرد گھوم رہا ہے اور گھنٹی ٹن ٹن کر رہی ہے۔ منطقی نے تیلی سے پوچھا کہ بیل کے گلے میں گھنٹی باندھنے کا کیا مقصد ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گھنٹی کے بجتے رہنے سے یہ معلوم ہوتا رہتا ہے کہ بیل گھوم رہا ہے، رکا نہیں ہے۔ اگر گھنٹی نہ ہو تو ہمیں اس کے چلنے یا رکنے کا پتہ نہیں چل سکتا، اس لیے اس کے گلے میں ہم گھنٹی باندھ دیتے ہیں۔ یہ سن کر منطقی کی رگے منطق فوری پھڑکی اور کہنے لگا، اگر تمہارا بیل ایک جگہ کھڑا رہ کر صرف گردن ہلاتا رہے اور گھنٹی بجتی رہے تو کیا تم یہ سمجھ لو گے کہ وہ چل رہا ہے؟
جب تیلی نے منطقی کی یہ بات سنی تو بولا حضرت صاحب آپ بالکل بجا فرماتے ہیں اور ایسا ہونا بھی ممکن ہے، مگر افسوس سارا اس بات کا ہے کہ میرا بیل تیری طرح منطقی نہیں ہے، یعنی آپ کی طرح علم منطق اور معقولات سے آشنا نہیں ہے، یا یہ کہ میرا بیل صرف بیل ہے، منطقی بیل نہیں ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ تو ہوا لطیفہ۔ تو فرماتے ہیں نصیر الدین شاہ صاحب، یہ لطیفہ نقل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ بے دل نے گھنٹیوں کے خاموشی کو رسائی منزل کی دلیل اور علامت ٹھہرایا ہے، یعنی گھنٹیاں اس وقت تک بجتی ہیں جب تک قافلہ چل رہا ہوتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جانور کھڑے ہو جائیں اور سر ہلانا شروع کر دیں۔ تو اس کا جواب وہی ہے عزیزان گرامی قدر، جو اتفاق سے جانور، وہ جو تیلی نے دیا منطقی شخص کو، تو جانور جو ہے وہ اتفاق سے جانور ہی ہوتے ہیں، منطق نہیں پڑھتے، وہ منطقی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور خواہ مخواہ کے اعتراضات گھڑنے، اعتراضات کرنے، حجتیں کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ہی نہ دے۔ سیدھا سیدھا دین سمجھ آنے والا ہے، عرفان الہی کی منزل بڑی آسان ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔